بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس کو یورپین زبان میں یروشلم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ گھر جہاں جو گناہوں سے پاک ہو۔ یروشلم یا القدس شہر مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں تینوں کے نزدیک بہت مقدس مقام ہے۔ یروشلم شہر کا ذکر تورات میں ان ناموں اور موضوعات کے ساتھ کیا گیا ہے: سلیم شالم، یہودا کا شہر، بڑے بادشاہوں کا گاؤں اور مقدس شہر ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق 1000 سال قبل مسیح میں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے ہائیکل تعمیر کروایا تھا۔ اسے بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ ہائیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی مقام حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس ہائیکل کی تعمیر 7 سال میں مکمل ہوئی اور 2 لاکھ سے زائد افراد اس کی زیر تعمیر مسلسل مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین مقام بنایا گیا ہے، جس کے باعث یہاں بڑے بڑے تجارتی کاروان آنے لگے۔ یہ مندر ایک بہت بڑی اور شاندار عمارت تھی، جس پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف گروہوں نے حملہ کیا اور یہاں تک کہ اس کو تباہ کر دیا، جن میں سب سے زیادہ مشہور حملہ بہت نصر کا تھا اور اس نے اسے تباہ کر دیا۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں واقع مسلمانوں کی مقدس مساجد میں سے ایک ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس لیے قجار اور پہلے دور میں بعض حاجی حج کے بعد بیت المقدس کے مذہبی مقامات کی، خاص کر مسجد اقصی کی زیارت بھی کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے معراج پر گئے۔ قرآن کریم کی سورہ اسراء میں معراج کا ذکر کرتے ہوئے مسجد اقصی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرم سے مسجد اقصی میں لے گئی، جس کے گرد و بیش ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسلامی احادیث میں مسجد الحرم اور مسجد النبی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بافضیلت مساجد میں شمار کیا گیا ہے، اور اس میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نمازوں کے برابر ہے۔ اس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش بھی ہے۔ اس کے صحن میں ہزاروں افراد فریضہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسجد اقصی کا معمار مانا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی یہودیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد کئی صدیوں تک جاری رہی، یہاں تک کہ روم کا بادشاہ قسطنطین عیسائی ہو گیا اور اقتدار عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جب یہ بادشاہ عیسائی ہو گیا تو حالات بدل گئے، اور اس وقت یہ عیسائی جو یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل سمجھتے تھے، ان سے انتقام لیا۔ یروشلم پر عیسائیوں کا تسلسل شام پر حملے تک جاری رہا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ معبد سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ مسجد اقصی کے نیچے واقع ہے، اور بعض مسیحیوں کے مطابق مسجد اقصی کی ویرانی اور اس جگہ معبد سلیمانی کی تاثیر مسیح کے ظہور کی شرائط میں سے ہے۔ اس لیے بعض یہودی مسجد اقصی کو مسمار کر کے معبد سلیمانی کو احیار کرنے کے درپے ہیں۔ اسی وجہ سے یہودی مسلمانوں کو اس مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ ایک اسلامی شناخت سمجھی جاتی ہے۔ 1979 میں ایک یہودی نے مسجد اقصی کو آگ لگا دی، اور اس مناسبت سے بعض اسلامی ممالک میں 22 اگست کو عالمی یوم مسجد کا نام دیا گیا ہے۔ جس عمارت کو آج کل مسجد اقصی کہا جاتا ہے بیت المقدس علیہ السلام کی سرزمین ہے، جو کہ فلسطین میں واقع ہے۔ جب نبی کریم کی بعثت ہوئی تو اس وقت اس پر سلطنت روم کے سپاہیوں کا قبضہ تھا، اور سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور تھی، لیکن اس وقت نبی کریم نے بیت المقدس کی آزادی کی خوشخبری دی اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں قرار دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت 16 ہجری سن 236 کے مطابق بیت المقدس کو یہود و نصارا کے ہاتھوں سے آزاد کروایا تھا۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے دین اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی تھی۔ سن 66 ہجری اور 76 ہجری کے درمیان خلیفہ عبد بن مالک مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کروائی، اور سن 86 ہجری اور 96 ہجری کے درمیان ان کے صاحبزادے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش مکمل کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر نے بھی اس کی مرمت کروائی۔ خلیفہ ابو جعفر نے بھی اس کی تعمیر کروائی اور اس کی مرمت بھی کروائی۔ بیت المقدس کہ یہ مسجد عباسی دور تک مسلمانوں کی متحد رہی۔ پھر جیسے جیسے ان میں آپسی اختلافات، سیاسی جنگوں، سیاسی فتنوں، انتشار اور باطنی فتنوں کی وجہ سے عباسی حکومت کمزور پڑنے لگی اور گات میں بیٹھے صلیبوں کو موقع مل گیا۔
اور ادھر فاطمی حکومت نے بھی اپنے حکومت کو مضبوط اور استحکام اور شام سے سلجوکیوں کے خاتمے کے لیے ان سے مدد طلب کی اور ان کو کئی طرح کی سہولتیں فراہم کر دی اور بیت المقدس میں بھی آنے جانے کی اجازت دے دی۔ بالآخر ان باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بغاوت کر دی اور اپنے فاطمی خلفاء کے ساتھ غداری کی اور ان کو دھوکہ دیا اور القدس پر قبضے کے لیے اپنی فوج تیار کر لی اور پھر 70,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے بالآخر 492 ہجری کے مطابق سن 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور مسلمانوں پر اپنی حکومت ظاہر کر دی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت زیادہ رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں رہنے کے لیے بہت زیادہ کمرے بنا لیے اور اس کا نام مہد سلیمانی رکھا، نیز دیگر متحد عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائز ضرورت اور اناج کے لیے استعمال ہوتی، اور پھر انہوں نے مسجد کے اندر گرجا بھی بنا لیا۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد کی آزادی کے لیے 16 جنگیں لڑیں اور 578 ہجری کے مطابق سن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی مارکہ آرائیوں کے بعد بیت المقدس کو صلیبوں سے آزاد کروا لیا اور مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ اس طرح 88 سال بعد بیت المقدس مسلمانوں کے پاس واپس آ گیا اور عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح ارض مقدس پر مسلمانوں کی حکومت 617 برس رہی۔ پھر پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں کو وہاں پر آباد ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ یہود اور نصار کی سازش کے تحت 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ 14 مئی 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں میں سے فلسطین کے حصے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی، اور جب 1948 میں یہودیوں کے قیام کا آغاز کر دیا گیا تو پہلی عرب اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی 78% رقبے پر قابض ہو گیا، تاہم مشرقی یروشلم اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ پھر تیسری عرب اسرائیلی جنگ 1967 میں اسرائیل نے باقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی قبضہ جما لیا اور اس طرح بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور اب پوری طرح ان کے قبضے میں ہے۔ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ یہود مدینہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی، اس سے ہر کوئی آگاہ ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں سے یہود نے جو مسلمانوں کے خلاف بالخصوص دیگر انسانیت کے خلاف رویہ بنا رکھا ہے، 20ویں صدی کے سب سے بڑے حادثات میں سب سے بڑا سانحہ فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا مسلمانوں کے دلوں میں خنجر گھونپ رکھا ہے۔ اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے یہودیوں نے ہزاروں سال سے آباد فلسطینیوں کو ان کی جائیدادوں سے بے دخل کر کے ان کو کیمپوں پہ نہایت ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایک آسٹریلوی یہودی نے ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق کی جانب قبلہ کی طرف ایک بڑا حصہ گر گیا۔ مسجد میں موجود محراب بھی نظر آتش ہو گیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمان کی جگہ تعمیر قرار کے عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اس سے گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی اسے بذریعہ دلیل ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا اس کے آس پاس کیمپوں کے اندر ناقابل رحم حالت میں موجود ہیں، بلکہ غزہ تو ایک مکمل زندان بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکی اور یہودیوں کے سرپرست بنے ہوئے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان نام نہاد اپنے ذاتی حقیر مفادات اور چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کی بقا کی خاطر یا تو دشمنان اسلام کی حمایت کر رہے ہیں یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ یہود اور اس کے حواری یاد رکھیں کہ شام جو زمانہ قدیم میں لبنان، اردن، فلسطین اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہ یہود قابض ہیں۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے ہی علاقوں میں ہوں گے۔
فتنوں کے اس زمانے میں اہل اسلام مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور مختلف لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ یہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور قرب قیامت کے وقت ملت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدس ہو گئی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ میں ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس اب بات ہوگا۔ یہ زمانہ بڑی لڑائی اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا عروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن اس سے مکہ مدینہ بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق کے سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب لوط کے پاس قتل کریں گے۔ باب لوط بیت المقدس کے علاقے فلسطین کے قریب ہے، جس پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اس طرح یاجوج اور ماجوج کی ہلاکت بھی بیت المقدس کے قریب جبل حمر کے پاس ہوگی۔ یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے گا۔ آج پوری دنیا سے یہود اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان ایک یہودی کو قتل کریں گے، اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس آزادی کے لیے تیار رکھیں۔